لیکن جب نبی کی سال کے بعد ولادت کا دن آتا ہے تو پھر ہر بندہ میدان میں نکل آتا ہے۔ جی ابھی آپ نے جو کلپ دیکھا ہے یہ مفتی عبد الرحمان قمر، نیو یارک کا رہنے والا، نیو یارک USA کا رہنے والا مفتی، اس کا آپ نے کلپ دیکھا ہے۔ اور یہ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کیا ہوتی ہے جن کو نہیں پتا، محمد کی پیدائش کے دن کی عید، یہ اس کو منا رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے اور اس کو لیڈ کر رہا ہے سارے مجمع کو، سارے پروگرام کو، اور اس میں خطاب کر رہا ہے۔ جی اب اس جھوٹے چودھری کو، جھوٹوں کے امام، اس مفتی کو ایکسپوز کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اس کا مکروہ چہرہ دکھانے کا ٹائم آ گیا ہے، وہ مکروہ چہرہ جو دوغلے پن سے بھرا ہوا ہے، وہ چہرہ جس کے دو چہرے ہیں۔ دوغلا پن کہتے ہیں ہپوکریٹ کو، یعنی اپنے لیے کوئی اور پیمانہ، کسی کے لیے کوئی اور پیمانہ۔ یہ کلپ آپ کو میں اس لیے دکھا رہا ہوں، جو اس کا کلپ دکھایا پہلے، یہ سیلیبریٹ کر رہا ہے محمد کی برتھ کے دن کو، جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور اب جو آپ آرٹیکل اپنے سامنے اخبار کا تراشا دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان نیوز نیو یارک کا ہے، جس میں اس نے آرٹیکل لکھا ہے کرسمس کے خلاف، کہ کرسمس کو کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اس نے سب سے پہلی بات جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کرسمس کی تاریخ کا بائبل میں ذکر نہیں ہے، اور جو مسیحی ہیں ان کا ایک تاریخ کے اوپر سیلیبریٹ کرنے کے اوپر اتفاق نہیں ہے، کوئی 25 دسمبر کو کرتے ہیں، کوئی 6 جنوری کو یا کسی اور ڈیٹ کو۔ اس نے سب سے بڑا اعتراض بنایا ہے کرسمس منانے کے خلاف، یعنی یہ لوگ کسی کی خوشی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس نے یہاں پر کرسمس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کرائسٹ اور میس، یعنی کرائسٹ کے لیے کسی مجمع کا، کسی اجتماع کا ہونا، اور یہ ان کے ظہور، ان کی آمد، ان کی پیدائش کی نسبت سے ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چیز جو اس نے ایڈ نہیں کی، کرائسٹ اور میس، میس جو ہے یہ فیسٹیول اس کا مطلب بھی ہے، اجتماع اس کا مطلب بھی ہے، لیکن اس کا ایک روحانی اور بڑا مطلب بھی ہے جو ہے عبادت کا۔ تو جب مسیح کا ظہور اس دنیا میں ہوا ہے، وہ اس دن کو منانے کی نسبت سے اجتماع ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اس کا کوئی اور مطلب، دوسرا مطلب کہیں آپ دیکھتے ہیں؟ شراب نوشی، ناچ گانا، ڈانس، کرسمس کا ہرگز وہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات میں جو اس نے یہاں پر دوغلے پن کا مظاہرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کرسمس کی تاریخ کا بائبل میں ذکر نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس جھوٹے نبی کی سالگرہ کو یہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، اس کی تاریخ کا ذکر قرآن میں کہاں پر ہے؟ اس کی تاریخ پر مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہے۔ یہ اس کی برتھ کو کیسے منا رہا ہے جب اس کی تاریخ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ جب اس کی تاریخ پر ان سب کا اختلاف ہے تو یہ اس کی برتھ کو کیسے منا سکتا ہے؟ کچھ سنی لوگوں کے درمیان 12 ربیع الاول ہے، شیعہ 17 ربیع الاول، اور طریقے مختلف بھی ہیں، اللہ اور قرآن کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا دوغلا پن، جھوٹا مکار چہرہ، اس کو ایکسپوز کرنے کا وقت ہے۔ اور میں اس شیطانی مولوی کا آپ کو کلپ سناتا ہوں کہ وہ لوگ جو عید میلاد النبی، محمد کی برتھ کی عید کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور مسلمان مولویوں سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کی تاریخ کا ذکر نہیں ہے، صحابہ نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا، یعنی وہ اعتراض جو مسیحیوں پہ یہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کرسمس کے حوالے سے، مسلمان جب ان پر یہی اعتراض اٹھاتے ہیں تو میں آپ کو کلپ سنانے لگا ہوں کہ یہ اس کا جواب، اس کا دفاع کیسے کر رہا ہے۔ سالانہ بنیادوں پر مشاعرہ برپا کر
ہماری شادی کی سالگرہ ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی سالگرہ ہوتی ہے، غربے کے گھروں میں چلے جائیں، سوسائٹی میں چلے جائیں، فلموں میں چلے جائیں، تمام کے اندر ہر کام سالانہ بنیادوں پر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، اپنے دوغلے پن کو اس نے خود ہی ایکسپوز کر دیا، کسی اور کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی خود ہی دلیل دے رہا ہے کہ ہم ہر کام سالانہ بنیادوں پر کرتے ہیں، اور اس کی بڑی لمبی چوڑی اس نے اسلامی کیلنڈر کے مطابق ایک لسٹ پیش کی ہے۔ میں اس میں سے بڑا چھوٹا سا حصہ آپ کے ساتھ پیش کیا ہے میں پورے کلپ کو، لمبے کلپ کو چلانا نہیں چاہتا ان شیطانی مولویوں کے، لیکن اس شیطانی مفتی امام کی آپ بات یہ دیکھیں کہ اس کے لیے چونکہ محمد کی تاریخ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی مختلف طریقے ہیں، اس کو جسٹیفائی کیسے کر رہا ہے کہ ہم سالانہ بنیادوں پر ہر کام کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم سالانہ بنیاد پر محمد کی برتھ کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہی بات جب مسیحی تمہیں بتاتے ہیں تو تم اس کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ جب مسیحی کہتے ہیں کہ بائبل میں بے شک مسیح کی پیدائش کی تاریخ کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سالانہ طور پر اجتماعوں کے ساتھ بڑی بڑی سروس کر کے اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس ایک بڑے عظیم دن کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ہر دن ہماری سانسوں کے ساتھ ہے، ہمارے وجود کے ساتھ ہے، ہر دن ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کرسمس ہر دن، ہر موقع، ہر سانس کے لیے ہے۔ مسیح کا ظہور، مسیح کی آمد ایک عظیم مقصد کے ساتھ سب انسانوں کے لیے ہر وقت، ہر دن کے لیے ہے، لیکن ہم ایک سالانہ بنیاد پر اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تم اس پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ اور یہاں پر یہ بات میں کلیئر کر دوں، شیطانی مفتی عبد الرحمان قمر، اگر تم عید میلاد النبی نہ بھی منا رہے ہوتے نا تو میرے ٹھینگے کو بھی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ مردہ جو ہوتا ہے نا اس کی برتھ ڈے نہیں منائی جاتی، جو زندہ ہوتا ہے اس کی منائی جاتی ہے۔ جی، اس مفتی امام چھانگا مانگا نے، چکڑ چودھری نے اس اخباری تراشے میں ایک اور بات یہ کی ہے کہ کرسمس کا جو تہوار ہے یہ بت پرستوں کا تہوار ہے، یہ ستارہ پرستوں کا تہوار ہے۔ اوف، میرا دل کر رہا ہے کہ میں ٹکٹ لے کے سیدھا نیو یارک جاؤں اور اس سے میٹنگ کروں اور اسے قرآن کے وہ حوالے دوں جن کو یہ میرا خیال ہے کہ ان کے کانوں میں وہی جو شیطان جو ہے نا، ان کے کانوں میں وہ جو کرتا ہے پی پی، اس سے ان کے کانوں میں مجھے لگتا ہے اس پی سے ویکس اتنی بھری ہوئی ہے کہ یہ اپنے قرآن پہ بھی غور نہیں کرتے۔ میں سے قرآن کی وہ حقیقت بتاؤں جس کے بعد یہ کرسمس سیلیبریٹ کرنا شروع کر دے۔ بت پرستی، ستارہ پرستوں کی کا تہوار ہے کرسمس، یہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی کے اوپر یہ چاند تارہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ستارہ پرستوں اور بت پرستوں کا کام ہے۔ اور یہ جوتا پکڑ کے نا، یہ جو عید میلاد النبی پہ جس کے جھنڈے تم بناتے ہو، یہ جوتا پکڑ کے اپنی عقل کے اوپر 10 مارو۔ عقل تمہاری گٹے میں ہے، اس لیے تمہیں گٹے پہ مارنا پڑے گا یہ جوتا۔ اور یہ مردہ کی قبر، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہو عید پہ، اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہو۔ اور یہ جو دوسرے یہ کیا ہے، یہ پکانے ہیں کہ پخانے ہیں، اتنی تعداد میں لگائے ہوئے ہیں، لٹکائے ہوئے ہیں، جن کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، جیسے محمد کی بیویاں اور محمد کی جو کنیزیں سیکس سلیو تھیں، ان کی گنتی کوئی نہیں آج تک کر سکا۔ تم یہ جشن عید میلاد النبی پہ لٹکا کے تو ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہمیں اخباری تراشے میں بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ کرسمس کا تہوار بت پرستوں اور ستارہ پرستوں کا ہے۔ اجال حقیقت میں یہ ورڈ کسی کے لیے یوز نہیں کرتا، لیکن تیرے اوپر لعنت ہے، لعنت اس بات کی ہے کہ تو اللہ اور قرآن کے خلاف بھی جا رہا ہے کرسمس کے خلاف بات کر کے۔
क्रिसमस पे अखबारी तराशा लिखने से पहले कम से कम अपने कुरान पे गौर तो कर लेते, तहकीक तो कर लेते। मुफ्ती अब्दुर्रहमान कमर या दुनिया के हर एक मसीही से लाइव होकर माफी मांग, तौबा कर अपने गुनाहों की, या फिर इसी पाकिस्तान न्यूज़ न्यूयॉर्क में आर्टिकल लिख ईद मिलादुल नबी के खिलाफ। क्योंकि जितनी बातें तूने इस आर्टिकल में लिखी हैं वो सारी ईद मिलादुल नबी मोहम्मद की झूठी, शैतानी, गुनाहगार मोहम्मद की ईद पर फिट होती हैं। वो क्रिसमस पर और मसीह की ज़ात पर और क्रिसमस की सेलिब्रेशन पर फिट नहीं होती। या तो उसको शाया कर, और ये पाकिस्तान न्यूज़ न्यूयॉर्क तक भी कोई इस पैगाम को पहुंचा सकता है तो पहुंचाए, नहीं तो ये पाकिस्तान न्यूज़ न्यूयॉर्क वाले ये माफ़ी मांगे और ये मुफ्ती अब्दुर्रहमान कमर ये भी हर एक मसीही, दुनिया के मसीही से अपने इस अखबारी तराशे पर माफ़ी मांगे। मुफ्ती अब्दुर्रहमान कमर न्यूयॉर्क वाले, अब तुम्हारी तौबा कैसे कबूल होगी ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कुरान के बीच में से। और जितने मासूम मुसलमान बहन भाइयों को तुम धोखा देते हो क्रिसमस के ख़िलाफ़ बात करके, उनके लिए भी ये आज का पैगाम है। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, कुरान के मुताबिक आपको क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। कुरान के मुताबिक इससे बड़ा और अजीम दिन और कोई नहीं है इंसानियत की तारीख में। भूल जाओ 25 दिसंबर, 6 जनवरी या कोई और तारीख, हर दिन क्रिसमस है। जिस दिन आप इस सच्चाई को जान जाएं कि ये इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा और अजीम दिन है, वही दिन आपके लिए क्रिसमस बन जाता है, वही वक्त आपके लिए क्रिसमस बन जाता है। और वो फिर क्रिसमस आप ता हयात उसको दिन और रात, हर वक्त, हर सांस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो मुफ्ती अब्दुर्रहमान कमर, बाइबल में से मैं तुम्हें रेफरेंस दूंगा तो तुम कहोगे हम नहीं मानते, इसलिए कुरान में से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इससे बड़ा पाक दिन और कोई नहीं है। वो पाकीज़ा लड़का है क्रिसमस पे जिसकी पैदाइश हो रही है। लेकिन तुम किसके पीछे पड़ गए हो? उसके पीछे जो नापाक है, कुरान 48:2 के मुताबिक जो गुनाहगार है, तुम उसकी ईद के पीछे पड़ गए हो, मोहम्मद की ईद के पीछे। जबकि तुम्हें सेलिब्रेट करनी चाहिए कुरान 19:19 के मुताबिक उस पाक पाकीज़ा लड़के की ईद, उस सिनलेस, बेगुनाह, रास्तबाज, राइचस की ईद। फिर पूरे कुरान में इससे बड़ी अजीम कोई और पैदाइश नहीं। कुरान 3:45 के मुताबिक वो कलमा खुदा का, वो अल तजस्सुद, वो मुजस्सिम होकर एक जिस्म इख्तियार कर रहा है। इसीलिए ये पैदाइश अनोखी पैदाइश है। और फिर कुरान 5:114 के मुताबिक ईद का लफ्ज, जो जितनी मर्जी ईदें बना लो, मना लो, लेकिन उसका तुम्हें रेफरेंस नहीं मिलेगा। कुरान में से अगर ईद का लफ्ज मिलेगा तो वो मसीह और मसीह के मानने वालों की निस्बत से मिलेगा, उनके इज्तिमा और उनके फेस्टिवल और उनकी खुशियों के लिए ईद का लफ्ज मिलेगा कुरान 5:114 में। तो पूरे कुरान में ईद का लफ्ज मसीह की ज़ात के साथ आया है और तुम उसको छोड़कर मोहम्मद के पीछे पड़े हुए हो, जिसकी पैदाइश का जिक्र करना भी अल्लाह और कुरान ने गवारा नहीं किया। और फिर कुरान 19:33 के मुताबिक ये दिन सलामती का, बाबरकत, मुबारक दिन है, क्रिसमस का दिन। इसको छोड़ के तुम बेबरकते,
محمد کے پیچھے جا رہے ہو، اس کے پیچھے جا رہے ہو جس کی نہ زندگی میں خود سکون تھا، پیس تھا، نہ وہ کسی اور کو پیس دے سکا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن 69:46 کے مطابق محمد کو سزا دی۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کرسمس کا پیغام آپ کے سامنے ہے، اور عید میلاد النبی کی جھوٹی عید آپ کے سامنے ہے۔ The choice is yours۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے۔ تو سچائی کی طرف آ جائیں، اس عظیم اور بڑے دن کرسمس کی طرف آ جائیں، اور ابھی ہر ایک مسلمان جو سن رہا ہے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے سامنے موجود شخص کو ہیپی کرسمس بولے۔ مفتی عبد الرحمان قمر، میں چاہوں گا تم بھی توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے پاس سب سے پہلے موجود شخص کو ہیپی کرسمس بولو۔